بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے دعا کیا ہے اس بارے میں۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ کا ایک رشتہ، ایسا رشتہ جب بندہ خداوند کریم کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یوں تو ہمارا رب ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو لوگ سامنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ان کے قریب ہو لیکن تمہارا رب اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے رب ہر وقت ہمارے قریب ہے، لیکن دعا وہ وقت ہے جب ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں دعا مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت بہت پسند کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندہ میں دینے والا ہوں، تو کچھ بھی تمہیں ضرورت ہے تو تم بولو مجھ سے مانگو۔ ان ربی لا سمیع الدعا، تو میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی انسان سے مانگتے ہیں تو اس میں دو بات ہے۔ ایک بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے، کیونکہ اے بندہ میں دینے والا ہوں، میں تجھے بھی دوں گا، میں اسے بھی دوں گا، تو میرے ایک بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو مجھ سے مانگ۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے، تو اس سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار ایسا ہوتے رہتا ہے نا، تو اسے لگتا ہے کہ یہ انسان صحیح نہیں ہے، صرف مانگتا ہے مجھ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اچھے رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں مانگنا ہے، لیکن ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ بڑا دینے والا ہے۔ تو ہم اکثر وقت دیکھتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی۔ کیونکہ ہم کو فوراً اس کا جو رزلٹ نہیں دکھتا ہے، اسی لیے ہمیں ایسا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہ قبول ہو چکی ہے، لیکن وہ ہمیں دکھ نہیں رہی۔ کیونکہ وہ وقت سے آگے ہے، وہ آگے جا کر قبول ہوئی ہے۔ ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں نہیں۔ یہ سمجھیے کہ ہم ایک جگہ سے دوسرا جگہ جا رہے ہیں، تو ہم سنا کہ فلانا جگہ یہ کوئی کام ہو رہا ہے، تو ہم اس سے کافی دور میں ہے نا، تو ہمیں دکھ نہیں رہی کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو جب ہم اس جگہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم تھوڑا وقت ہے نا زندگی سے گزرتے ہیں، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، یا پھر ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہے نا، تو ہم ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو اس سے تو وقت لگتا ہے نا۔ تو اسی طرح ہماری دعا جو ہے نا وہ قبول ہو چکی، لیکن ہمارا وقت ابھی پہنچا نہیں ہے۔ ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں نہیں ہے، تھوڑا آگے ہے، تو تھوڑا عمر میرا اور آگے جائے گا تب ہم دیکھ لیں گے جو الحمدللہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ جیسے کہ دیکھیے آپ قرآن الکریم میں دیکھیں گے تو ہمارے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کیا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں اے میرے رب، آپ میرے اولاد میں سے آپ انہیں دنیا میں بھیجے۔ تو یہ دعا جب وہ کرتے ہیں تو وہ کون سا وقت تھا؟ وہ وقت تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر چل رہی تھی، ہے نا، وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس وقت کی دعا ہے، وہ جا کے قبول ہوتی ہے۔ کتنا دور جا کے وہ قبول ہوتی ہے کہ بیچ میں اتنے انبیاء علیہ السلام، بنی اسرائیل کی اتنے نبی رسول آ کے گزر گئے۔ آخری نبی بنی اسرائیل کی عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی دنیا سے اللہ تعالیٰ انہیں بلا لیے جنت، اپنے جگہ جہاں اللہ انہیں رکھے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں، تو اتنا وقت گزر کے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی دعا جب خدا کے، اللہ کے پاس وہ بندہ کا دعا جو چلا گیا تو وہ بیکار نہیں گئی، وہ دربار الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اب قبولیت دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی، یہ بات اور ہے۔ اگر فوراً قبول ہوئی تو آپ کو دکھ گئی جو ہاں یہی میری دعا جو مجھے دکھ رہی ہے، نہیں ہوئی تو تھوڑی دور میں جا کے ہونی ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ حشر میں جا کے قبول ہونی ہے۔ یوں کہا گیا ہے کہ جنت میں جا کر جب کچھ لوگ اپنے دعا کو دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے جب کاش میری دعا، جتنی دعائیں تھی وہ پوری نہ ہوتی، سب آ کے جنت میں پوری ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو جتنی ہی دور سے ہم اس کی قبولیت دیکھیں گے اتنے ہی خوبصورت ہمیں اپنی دعا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جنہیں چاہتے ہیں کہ اسے میں دعا اور خوبصورت طریقے سے دوں تو تب ہماری قبولیت میں دیری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دعا مانگتے تھکے نہیں،
کہ ہم کو یہ نہ لگے کہ بس ہو گیا، اتنے دن سے تو یہ دعا مانگ رہے، کیوں نہیں قبول ہو رہی، یا پھر یہ دعا مانگ لیا چلو چھوڑو اب کچھ اور مانگتے نہیں۔ جو بھی دعا مانگ رہے ایک دم امید سے، دل میں ایک دم عقیدہ رکھ کر، بے شک میرا رب قبول کرنے والا ہے، ان ربی لا سمیع الدعا، تو میرا رب بے شک سننے والا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں نے مانگا اور میرا رب جو ہے وہ انہوں نے سنا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا، میرا رب تو غفور الرحیم ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میرا دعا رد کرنے والا ہے، ایسا بھی نہیں۔ اور میرا رب جو ہے دینے والا ہے، تو میرے رب کے پاس کمی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ میں بہت دعائیں مانگ چکی ہوں تو اتنی مجھے ملی، اتنی چھوڑ دیا، نہیں یہ دعا تمہیں نہیں دی جائے گی، اتنا کیوں مانگ رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ میرا رب دینے والا ہے، ان کے پاس کمی نہیں ہے۔ کمی کیا رہے گی، سب کچھ تو رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہے، انہی کے پاس سب کچھ ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے نبیوں کو تو ان میں کمی نہیں آئی، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اور بھی دیگر جتنے بھی نبی انبیاء ہیں آئے ہیں دنیا میں، آپ سب کو دیکھے، تو اللہ نے جنہیں عطا کیا انہیں کمی نہیں ہوئی۔ تو خداوند کریم کی بات بولے تو اللہ تعالیٰ بے شک دینے والا ہے، اور وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں پوری عمر دعا مانگنے کی توفیق عطا کرتے رہے، آمین۔